بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1255 ہے، اور آج ہم سورہ طٰہٰ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 90 تا 93، 92 93۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قال لهم کہا تھا ان سے، ہارون نے، من قبل اس سے پہلے، یا قوم اے میری قوم، انما فتنتم یقیناً تم آزمائے گئے ہو، بھی بوجہ اس بچھڑے کے، وَإِنَّ اور بلا شبہ ربکم تمہارا رب الرحمن نہایت مہربان ہے، فاتبعونی لہذا تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی، قالوا انہوں نے کہا، لن نبرحا ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ ان پر، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، پرستش کرنے والے، حتی یرجع یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا موسیٰ ہماری طرف موسیٰ، قال حضرت موسیٰ نے کہا، یا ہارون اے ہارون، ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا تھا، اذ رأیتہم جبکہ تو نے انہیں دیکھا، ظلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعن کہ اس بات سے کہ تو میری اتباع نہ کرے، میری پیروی نہ کرے، افعصیتا کیا پس تو نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں سے ہارون نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری قوم، تم اس گوسالہ بچڑے کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو، تمہارا رب حقیقی وہی رب حقیقی ہے جو رحمان۔ دوسری بات، تم دین کے بارے میں میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مان لو۔ تیسری بات، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آئیں اسی کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ پانچویں بات، کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور چلے جانے کے بعد جب بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی یعنی بچڑے کی پوجا کا فتنہ پھوٹ پڑا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا، بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ گوسالہ پرستی کی وجہ سے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، تم نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ حقیقی خالق و معبود کو چھوڑ کر ایک معمولی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ تمہارا رب تو وہ حقیقی رب ہے جو رحمان ہے، مہربان ہے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ تم دین کے بارے میں میری راہ پر چلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ مجھے بنایا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ میری راہ پر چلتے تو میرا کہنا مانتے اور میرے قول و عمل کے مطابق زندگی گزارتے، مگر تم نے سامری کی طرف سے گھڑے ہوئے بچڑے کے اس فتنے میں مبتلا ہو کر گمراہی کی راہ اختیار کر لی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا تو ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا، اس فرقے نے ان کی اطاعت کی اور گوسا پرستی کو، بچڑے کی پوجا کو گمراہی سمجھا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق ہدایت پر قائم رہنے والے یہ لوگ 12,000 کی تعداد تھے،
اور دوسرا فرقہ وہ تھا جس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس لانے کے بعد اگر وہ ہم کو اس بچڑے کی پرستی سے روکتے ہیں تو ہم ضرور رک جائیں گے. یہ دوسرا فرقہ تھا. اور تیسرا فرقہ گمراہی میں اس قدر پختہ تھا کہ اس فرقے نے تو کہا کہ ہم کو یقین ہے کہ حضرت موسیٰ بھی واپس آ کر اسی بچڑے کی عبادت کریں گے, ہم کو تو کسی بھی حال میں اس طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے. جب ان دو فرقوں کا صاف صاف جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا تو انہوں نے 12,000 موحدین کو اپنے ساتھ لیا اور ان دو باطل فرقوں سے الگ تو ہو گئے مگر رہنے سہنے وغیرہ کی جگہ نہیں بدلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور قوم کا یہ برا حال دیکھا تو ایک طرف تو قوم سے سوال اور مواخذہ کیا جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے, تو دوسری طرف حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو تم نے دیکھ لیا کہ کھلی گمراہی یعنی شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم میری اتباع کرتے, تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تم کو کس چیز نے میری اتباع سے روکا؟ اتباع سے مراد یہ ہے کہ تم کوہ طور پر میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ایسی گمراہی کی صورت میں تو ضروری تھا کہ ان گمراہوں سے مقابلہ کرتے اور جہاد کرتے, ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے میرے پاس آ جاتا. گویا حضرت ہارون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی صورت میں رہنا بسنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ایک غلطی تھی, اس لیے مواخذہ کیا اور تنبیہ کی. اگلی آیتوں میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا دیا, اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.